ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ آدھا ایمان غائب ہے بالکل ایک دم۔ میں تو اس پہ کئیوں مرتبہ بول چکا ہوں، بیچارے سوسائٹی والے اور سماج کے جو صاف صفائی کرنے والے وہ برابر، ہماری جس بلڈنگ میں رہتا ہوں وہ سوسائٹی والے برابر میسج جاتے بھائی کچرا اٹھانے والا کچرا صاف کر رہا ہے، صفائی کرنے والا صفائی کر رہا ہے، جھاڑو مارنے والا جھاڑو مار رہا ہے، اس کے اوپر ہی ڈائپر ڈالتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، ڈائپر ڈال دیتے ہیں۔ گندگی کون ڈالنے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آئی لو محمد کا باقاعدہ نعرہ لگانے والے ہیں اور ہر سماج کو یہ بتانے والے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، نبی سے محبت اس وقت انسان نہیں کر سکتا جب تک نبی کی باتوں پر انسان عمل نہ کرے۔ دنیا کو ایک سپریم کورٹ کے وکیل صاحب انہوں نے کہا کہ میں اسلام کو بڑی باریکی سے پڑھا ہوں، بہت باریکی سے اسلام کو جانا ہوں، سمجھا ہوں، نبی کی زندگی کو پرکھا ہوں اور مطالعہ کیا ہوں۔ اس جاننے کے بعد میں نے مسلمانوں کا حال دیکھا اور اسلام کو قریب سے دیکھا تو یہ معلوم پڑا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اسلام کی بنیاد بہت اچھی ہے، اسلام جس چیز پر ابھارتا ہے وہ کام بہت اچھا ہے، لیکن اسلام اور مسلمانوں میں بہت دوری ہے، اور اتنی دوری جتنا کہ زمین و آسمان کی دوری ہے۔ تو جب تک میرے دوستوں ہم اپنے سماج کے اندر، آپ دیکھیں کہ ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر غیر مسلموں کی جہاں آبادی ہے وہ آبادی کو دیکھ لیں، اور جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہ آبادی کو دیکھ لیں۔ آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں ہندو رہتا ہے یا مسلمان رہتا ہے۔ گندگیوں کا ڈھیر دیکھ لیں آپ، کچرے کا انبار دیکھ لیں، اور جھاڑو لگا نہ ہوا دیکھ لیں، اور گٹر ابال کھا رہا وہ دیکھ لیں، اور گٹر جام ہو وہ دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں یہاں کون سی قوم رہتی ہے، یہاں کون سے لوگ رہتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ ایک طرف تو ہم حکومت کا رونا روتے ہیں کہ بھائی حکومت نہیں صاف کرواتی اور حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور دوسری طرف ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی کھڑکیوں کے باہر کچرے ہم خود پھینکنے والے۔ مائیں بچوں کے ڈائپر وہی کھڑکی پہ بیٹھ کے پہنائے گی، وہ تھیلی میں بھی لپیٹے گی نہیں، اوپر سے اٹھا کے پھینک دے گی، اور ایسی چیز آپ کو میں بتا نہیں سکتا ممبر پہ بیٹھ کے۔ بیچارہ ایک دن تو ایک اٹلی کھا رہا تھا یہ بلڈنگ کے کارنر پہ، اور اوپر سے وہ چیز پھینکی گئی جس سے حمل روکنے کی تدبیر اختیار کی جاتی ہے، وہ اس کے اٹلی میں آ کے گر گئی وہ دن کے اندر۔ کون کر رہا ہے یہ؟ مسلمان ہی کر رہا ہے۔ اکثریت آبادی بلڈنگوں کے اندر مسلمانوں کی ہے۔ کس نے روکا ہے آپ کو اس بات پر کہ آپ صفائی کا خیال نہ کریں؟ آپ کے پابندی لگی ہے کہ آپ کو صفائی نہیں کرنا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر عذاب جو سبب بنتا ہے، پہلا جو عذاب ہونے کا، قبر کے اندر جو عذاب ملتا ہے، تکلیف ملتی ہے انسان کو، بہت مشہور و معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے قبرستان کے پاس سے، آپ نے فرمایا کہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو عذاب اس بات پر ہو رہا ہے، اور دونوں وہ چیزیں ہیں، ایک تو ہماری ذات سے جڑی ہے، دوسری ہمارے معاشرے سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک شخص غیبت کرتا تھا لوگوں کی بہت زیادہ، دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے کہ پاکی حاصل نہیں کرتا تھا، صفائی نہیں حاصل کرتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں پیشاب کی چھینٹوں سے کتنا احتیاط ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، آپ کیا سمجھتے ہیں ہلکے میں لے رہے ہیں ناپاکی کو؟ انسان اگر ناپاک رہتا ہے، انسان اگر صفائی کا خیال نہیں کرتا، انسان اگر پاکیزگی و طہارت کا خیال نہیں کرتا، اس کی زندگیوں میں نحوست آتی، اس کی زندگیوں میں بے برکتی آتی، اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہو غنی ہو جائے، مالدار ہو جائے، پیسے والا ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماج کی بیماریوں کو اور انسانوں کی بیماریوں کو جاننے والے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مالدار ہونا چاہتے ہو، پیسے والے بننا چاہتے ہو کہ تمہارے پاس مال آئے، تو اس کے لیے تمہیں طہارت حاصل کرنی پڑے گی، تمہیں اس کے لیے باوضو رہنا پڑے گا، تمہیں اس کے لیے پاک صاف رہنا پڑے گا۔ جو انسان باوضو رہتا ہے، جو انسان پاک صاف رہتا ہے، اس کے پاس رزق آتے ہیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں آپ نے اکثروں کو دیکھا ہوگا کہ جب جنازہ لے جایا جاتا ہے تو بہت سارے ایسے مسلمان ٹوپی ووپی لگا کے کنارے کھڑے رہتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہوں کہ بھائی آج جنازے کی نماز پڑھ لیں، ارے میں پاک نہیں ہوں، میں تو ناپاک ہوں۔ ایسے مسلمان بیچارہ تعزیت میں آیا ہوا ہے، ایک مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنازے کی نماز پڑھی اور قبرستان میں پہنچا اور اس کے دفن میں بھی شامل رہا، اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 2 قیرات کا ہے، 2 بڑے پہاڑ، اس کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ کون سا بہت بڑا عمل ہے؟ اتنا بڑا بیوقوف احمق انسان وہ مسلمان کہ اپنے آپ کو پاک نہ رکھنے کی وجہ سے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ نماز جنازہ، پاکی نہیں ہے، ناپاک ہوں میں۔
ناپاک ہے، اگر تیری موت آ جائے وہیں قبر